هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 41 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی 42ویں ویڈیو جو ہے وہ ہماری ہوگی، اور اس میں ہم لوگ غیر متمکن کی پانچویں جو قسم ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف کی میں نے آپ کو ابتداءً آپ کو تعریف آپ کو بتائی، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو سمجھایا، میں نے آپ کو بتایا، اور مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اسماء ظروف کی 3 قسمیں بنائی تھیں: ظروف زمانیہ، ظروف مکانیہ، ظروف زمانیہ و مکانیہ۔ پھر ظروف زمانیہ کے بارے میں ہم نے بات کی، اس کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ سب میں نے آپ کو بتایا۔ پھر باقاعدہ ایک کا استعمال بھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد ظروف مکانیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ظروف مکانیہ کی میں نے آپ کو تعریف بتائی، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد اس میں سے صرف اور صرف ایک کا استعمال جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج جو ہے آگے ہم لوگ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ظروف مکانیہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور حیثو کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالی آج جو ہے میں آپ کو قدامو، تحتا اور فوقہ کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر جو اگلی کلاسز ہوں گی اس میں اینا اور دونا کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو ظروف مکانیہ پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں ظروف مکانیہ کی تعریف جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں، اور ظروف زمانیہ، مکانیہ، ظروف مکانیہ پڑھ رہے ہیں تو ظروف مکانیہ کی تعریف جو ہے وہ ہم لوگ اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں کہ ظروف مکانیہ وہ اسماء ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کریں۔ جس جگہ پر فعل واقع ہوا ہے، مطلب جو مقام ہے فعل کے واقع ہونے کا، جیسے یہ کہ زید نے مارا تو زید مارنے والا ہو گیا، زید نے مارا بکر کو تو بکر پٹنے والا ہو گیا، مفعول ہو گیا۔ اچھا، جس وقت میں مارا صبح کا وقت تھا، اور جس جگہ پر مارا وہ ایک گھر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب گھر کیا ہو گیا؟ یہ جو گھر ہے یہ ہے ظرف زمان کے طور پہ جو ہے نا وہ آپ اس کو ظرف مکان کے طور پر آپ اس کو لے لیں کہ یہ وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کر رہا ہے۔ تو فعل کے واقع ہونے کے جو جگہ پر دلالت کرتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ ہم لوگ کہتے ہیں ظرف مکان۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں قدامو کے بارے میں، تحت کے بارے میں، اور فوقہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو میں حسب عادت آپ کو اس کا معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قدامو کا معنی ہے آگے، ٹھیک ہے، اور تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے۔ بہت استعمال ہوتا ہے یہ، تحت تو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور فوقہ یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ قدامو اگر اتنا ہو یا نہ ہو، بنسبت ان کے فوقہ اور تحت کے قدامو کا استعمال آپ کو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا کم ملے گا، لیکن تحت اور فوقہ تو اتنے آپ کو ملیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی ہو جائیں گے اس کے استعمال کے بعد۔ تو قدامو کا معنی آگے، تحت کا معنی نیچے، اور فوقہ کا معنی اوپر، ٹھیک ہے۔ اب اعراب کے حوالے سے اس میں سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ کبھی معرب بھی ہوتے ہیں۔ معرب کیا ہوتا ہے؟ معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر مختلف عوامل آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اب جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ تینوں ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں۔ قدامو، تحتا اور فوقہ، یہ تینوں ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، پکی ہے، بالکل مستحکم ہے کہ یہ تینوں مضاف ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب مضاف ہوتے ہیں تو کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ بھی ہوگا نا، لازمی سی بات ہے۔ اگر یہ مضاف
ہوں گے تو پھر اس کا مضاف الیہ تو لازمی سی بات ہے ہوگا ہی ہوگا. تو یہ تینوں مضاف ہوتے ہیں. اب اس کے مضاف الیہ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ہم مضاف ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ابھی اس وقت جو میں بتانے جا رہا ہوں. اب اس کے مضاف الیہ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مضاف کی 3 صورتیں نہیں بتا رہا بلکہ میں آپ کو مضاف الیہ کی 3 صورتیں بتا رہا ہوں. یہ تو ہوتے ہیں مضاف لیکن جو ان کا مضاف الیہ ہوتا ہے ان کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو صورت ہے وہ یہ کہ ان کا مضاف الیہ اب قدامو لے لیں آپ یا تحتہ لے لیں آپ یا پھر فوقہ لے لیں. یہاں پر فوقہ کے ساتھ مثال ہے. تو ان کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ عبارت میں مذکور ہوتا ہے یعنی عبارت میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے. عبارت میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ عبارت میں اس کو لکھا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہاں اس مثال میں کہاں ہے اور کس طرح سے سمجھے تو میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ فوقہ کا یہاں پر استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو فوقہ ہے یہ مضاف ہے اور یہ جو السقفی ہے نا السقفی سقف کہتے ہیں چھت کو ٹھیک ہے. تو السقفی جو ہے یہ کیا ہے مضاف الیہ اور اسی کی وجہ سے تو اس کے نیچے کسرہ آیا ہے کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نا تو اسی وجہ سے اس کے نیچے جو ہے وہ کسرہ آئے. لیکن میں پیچھے سے آپ کو ترکیب کر کے بتاؤں گا. پورے جملے کی ترکیب ہم کرتے ہیں. قعدہ دیکھیں فعل ہے اور فعل ماضی ہے یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. ضربہ کے وزن پر فعل کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب ہے. فعل مل جاتا ہے تو فاعل تلاش کرتے ہیں اور یہ جو زیدن آپ کو نظر آ رہا ہے یہی اس فعل کا فاعل ہے اور حالت رفعی میں بھی نظر آ رہا ہے. تو قعدہ زیدن قعدہ فعل زیدن فاعل اور فوقہ یہ کیا بن گیا یہ مضاف ہو گیا نا کیونکہ ہم نے کہا یہ تو مضاف ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں اور عبارت میں مذکور ہونے کی مثال ان کا مضاف الیہ عبارت میں مذکور ہونے کی یہ پہلی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں مضاف الیہ جو ہے وہ عبارت میں مذکور ہوتا ہے. تو فوقہ مضاف اور السقفی مضاف الیہ اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے مرکب اضافی اور مرکب اضافی بن کر کیا بنتا ہے مرکب اضافی ہو کر کیا بن جائے گا کیونکہ یہ اسماء ظروف ہے نا تو یہ مفعول فیہ بن جائے گا. اور پھر قعدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. ترکیب یاد ہو یا نہ یاد ہو پورا جملہ سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو بس اتنا اس وقت آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کیا کہ یہاں پر فوقہ مضاف ہے اور السقفی مضاف الیہ ہے اور اس کا فوقہ کا مضاف الیہ جو ہے وہ عبارت میں مذکور ہے. یہ ہو گئی پہلی مثال کہ جب ان کے مضاف الیہ کی پہلی صورت پہلی حالت کیا کہ وہ عبارت میں مذکور ہوں گے. اب میں آپ کو دوسری آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبارت میں مذکور نہیں ہوں گے. ابھی میں نے کیا بتایا عبارت میں مذکور ہوں گے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں عبارت میں مذکور نہیں ہوں گے. عبارت میں مذکور نہیں ہوں گے تو پھر کہاں ہوں گے نیت میں. یہ آپ کو سیاق و سباق اور کامن سینس یوز کرنے سے آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا نیت میں موجود ہوں گے. عبارت میں نظر نہیں آ رہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ جو ہے وہ عبارت میں موجود نہیں ہوتا ہے لیکن نیت میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے. خیر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جیسے کہ اس جملے کے اوپر آپ غور کریں المصلین کلہم. المصلین مصلی کس کو بولتے ہیں نماز پڑھنے والے کو ٹھیک ہے اور کلہم یہ تاکید ہے سارے کے سارے نمازی اور خلفہ کہتے ہیں پیچھے کو ٹھیک ہے. اور امام کس کو کہتے ہیں امام تو امام جو نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے نا جو امامت کرتا ہے جو مقتدا ہوتا ہے جو پیشوا ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی کی امامت کا مطلب کوئی امام ہے آپ وہ امامت کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ امام ہے آپ مقتدی ہیں. تو المصلین مصلی کہاں ہوتے ہیں امام کے پیچھے ہوتے ہیں. تو المصلین کلہم خلف الامام کیا مطلب تمام کے تمام نمازی امام کے پیچھے ہیں. تو اب آپ بتائیں امام کہاں ہے آپ کہیں گے وہ تمام نمازیوں سے آگے ہے نا. یہی ہوگا نا آپ کا جواب کہ تمام نمازیوں سے آگے کون ہے امام. لیکن یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے المصلین کلہم خلف الامام والامام قدام. قدام تو لکھا ہے الامام قدام
اب یہ جو قدامو ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ قدامو کے آگے جو ہے وہ المصلین آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اردو میں اس عبارت کو سمجھیں، ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیں تمام کے تمام نمازی کہاں پر؟ امام کے پیچھے، اور امام کہاں ہیں؟ تمام کے تمام نمازیوں سے آگے. تو یہاں پر قدامو جو ہے نا یہ مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ عبارت میں مذکور نہیں ہے لیکن نیت میں تو ہے، کیونکہ امام کس کے آگے ہے؟ تمام کے تمام نمازیوں سے آگے. یہ پوری کی پوری عبارت جو ہے وہ آپ کو یہ چیز سمجھا رہی ہوگی. تو قدامو یہاں پر مضاف تو ہے لیکن اس کا مضاف الیہ عبارت میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو کبھی عبارت میں مذکور نہیں ہوتا لیکن نیت میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور اگر عبارت میں مذکور ہو تو وہ تو میں نے آپ کو پہلی مثال دے دی، اور عبارت میں مذکور نہ ہو لیکن نیت میں موجود ہو تو اس کا مطلب اس کو آپ نے حذف کیا ہوا ہے. اور جس کو ایسا کوئی مضاف الیہ جس کو آپ عبارت سے محذوف کر دیں اس کو ہم کہتے ہیں محذوف منوی، ٹھیک ہے، محذوف منوی کہتے ہیں اس کو. تو المختصر یہ کہ یہ عبارت میں مذکور نہ ہونے کی بھی میں نے آپ کو مثال دے دی. اب یہ آخری کہ اب ایک نئی بات، پہلے کہا عبارت میں مذکور ہوتے ہیں اور پھر میں نے کہا عبارت میں مذکور نہیں ہوتے، نیت میں مذکور ہوتے ہیں. اب ایک تیسری صورت اس کے مضاف الیہ ہونے کی، قدامو تحت اور فوقہ کے مضاف الیہ کی تیسری صورت، اور وہ تیسری صورت کیا ہے؟ نہ ہی عبارت میں مذکور ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ نیت میں بھی مذکور نہیں. اب آپ کہیں گے عبارت میں بھی مذکور نہ ہو، نیت میں بھی مذکور نہ ہو، اس کی کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ الحرۃ، الحرہ کہتے ہیں بلی کو، ٹھیک ہے، اور تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے. اب آپ دیکھیں تحت کے آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے لیکن ہے ہی نہیں، عبارت میں بھی نہیں ہے اور نیت میں بھی نہیں ہے، بس یہی پورا جملہ ہے نا. اور اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے، یہ الحرۃ تحت، بس اسی کو پورا جملہ بنا کے ترکیب کر دیں، بلی نیچے. اب کس کے نیچے ہے یہ وہ اپنی بات ہے، وہ آپ جو ہے وہ آگے پیچھے سے سیاق و سباق سے اور موقع و محل سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اگر ایسی صورت ہو کہ عبارت اور نیت دونوں میں مذکور نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے اس کو کہیں گے نسیم منسیہ، نسیم منسیہ. اگر اتنا مشکل لفظ اگر آپ کو یاد نہ رہے، مسئلے والی بات نہیں، بس اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ مضاف ہوتے ہیں، ان کا مضاف الیہ ہونے کی تین صورتیں ہوتی ہیں: عبارت میں مذکور ہونا، عبارت میں مذکور نہ ہونا، نیت میں ہونا، اور تیسری صورت ہے نہ عبارت میں ہونا اور نہ نیت میں ہونا. اب اس کے اعراب کے حوالے سے میں نے آپ کو تین صورتیں بتائیں نا اس کے مضاف الیہ ہونے کی، تو اس کے اعراب کی یہ یاد رکھیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں، یعنی جب عبارت میں مذکور ہوں اور جب عبارت میں اور نیت دونوں میں مذکور نہ ہوں، تو یہ قدامو تحت اور فوقہ یہ معرب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ہی صورت بچی، وہ دوسری صورت ہے، اور دوسری صورت میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی ہوتے ہیں. تو آج کی کلاس، آج کا پارٹ نمبر 42، اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا قدامو تحت اور فوقہ کا استعمال. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.